بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مشہور قصہ بیان کرتے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کی تلقین اور تبلیغ کی، اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے خوف و عذاب سے ڈراتے رہے، اور ان کو یہ تلقین کرتے رہے کہ تم لوگ مورتیوں اور بتوں کی پوجا کرنی چھوڑ دو اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جو کہ عبادت کے لائق ہے۔ مگر ان کی قوم کے نافرمانوں، مشرکین و منکرین نے ان کی اطاعت و تبلیغ کو یکسر نظر انداز کیا اور اللہ کے پیارے رسول و پیغمبر کو طرح طرح کی اذیتیں دی، اور ان کو بتوں کو توڑنے کی پاداش میں آگ میں پھینک دیا گیا۔ محترم ناظرین، تو چلیں اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 250 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام امیلہ تھا، جو سام بن نوح کی اولاد سے تھی۔ حضرت مکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابو السفیان ہے۔ اہل کتاب لکھتے ہیں کہ جب تاریخ کی عمر 75 سال ہوئی تو ان سے ابراہیم، ناہور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران سے حضرت لوط علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تاریخ کے درمیانی بیٹے تھے، اور ہاران اپنے باپ کی زندگی میں اسی جگہ فوت ہو گئے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کی پیدائش کلدانیوں کا ملک بائبل بتایا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بائبل میں پیدا ہوئے۔ غوطال دمشق کی بستی بریزہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ یہی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اس مقام پر قیام پذیر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے یہاں تشریف لائے تھے، اور آپ علیہ السلام نے اس مقام پر نماز ادا فرمائی تھی۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے ساتھ شادی کی، اور ان کے بھائی ناہور نے اپنی بھتیجی ملکہ بنت ہاران سے، اور یہ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی سارہ اور ان کے بھتیجے لوط بن ہاران کے ساتھ روانہ ہوئے، اور کلدانیوں کی زمین سے ہجرت کر کے ارض کنعان آ گئے۔ وہ کنعان میں ہاران نامی جگہ پر اترے۔ یہیں تاریخ مالک حقیقی سے جا ملے۔ اس وقت ان کی عمر 250 سال تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاران میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کلدانیوں کی زمین میں پیدا ہوئے ہیں، اور کلدانیوں کی سرزمین بائبل اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام ارض کنعان کی طرف عازم سفر ہوئے، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور ہاران میں قیام پذیر ہوئے، جو ان دنوں کلدانیوں کی سرزمین کہلاتی تھی۔ اس طرح جزیرہ اور شام کے علاقے بھی انہی کے قلم رو میں آتے تھے۔ کلدانی 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ان دنوں دمشق کے تمام لوگوں کا دین بھی ستارہ پرستی تھا۔ وہ قطب شمالی کی طرف منہ کر کے کولن و فیلن 7 ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے دمشق کے ہر ایک دروازے پر ان 7 ستاروں کی عبادت کے لیے عرصہ سے ہائیکل بنے ہوئے تھے، اور دمشق کے سب لوگ ان ستاروں کے لیے عیدیں اور میلے منعقد کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اہل ہاران بھی ستاروں اور مورتیوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان دنوں پوری دنیا میں تقریباً بت پرستی کا دور تھا۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اس لعنت سے محفوظ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد ہستی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں کا ازالہ فرمایا اور اس گمراہی کا بطلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دانائی عطا کر دی تھی، اور جب آپ علیہ السلام جوان ہو گئے تو انہیں رسالت کے منصب پر فائز کر کے اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا گیا ہے، ترجمہ: اور یقیناً ہم نے ہی عطا فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی اس سے پہلے، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے، یعنی وہ اس مقام اور مرتبہ کے لائق تھے۔ اس طرح سورہ مریم میں فرمایا گیا ہے،
ترجمہ اور ذکر کیجئے آپ کتاب میں ابراہیم کا، وہ بڑے راس باز نبی تھے۔ جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے کہ اے میرے باپ، تو کیوں عبادت کرتا ہے اس کی جو نہ کچھ سنتا ہے اور نہ کچھ دیکھتا ہے اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اے میرے باپ، بے شک آیا ہے میرے پاس وہ علم جو تیرے پاس نہیں آیا، اس لیے تو میری پیروی کر، میں دکھاؤں گا تجھے سیدھا رستہ۔ اے باپ، شیطان کی پوجا نہ کیا کر، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اے باپ، میں ڈرتا ہوں کہیں تجھے پہنچے عذاب رحمان کی طرف سے، تو بن جائے شیطان کا ساتھی۔ باپ نے کہا، کیا روگردانی کرنے والا ہے تو میرے خداؤں سے؟ اے ابراہیم، اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، اور دور ہو جا میرے سامنے سے کچھ عرصہ۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہو تم پر، میں مغفرت طلب کروں گا تیرے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ مجھ پہ بے حد مہربان ہے، اور میں الگ ہو جاؤں گا تم سے اور ان سے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی برکت سے نامراد نہیں رہوں گا۔ پس جب وہ جدا ہوگا ان سے اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، تو عطا فرمایا ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، اور سب کو ہم نے نبی بنایا۔ سورۃ الانعام کی آیات طیبات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بت پرستوں کے مناظرے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ روشن ستارے جو نظر آ رہے ہیں الوہیت کے حقدار نہیں ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی عبادت کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کمال تک پہنچایا، اسی ذات نے انہیں وجود بخشا ہے۔ اب وہی ان کا مدبر ہے، اور اسی کے دست قدرت میں ان کی بھاگ دوڑ ہے۔ کبھی یہ طلوع ہوتے ہیں اور کبھی یہ غروب ہو جاتے ہیں، ادھر یہ مطلع فلک پر نظر آتے ہیں تو ادھر نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم کی نظر سے تو کچھ غائب نہیں رہ سکتا، اور کوئی خفیف ترین ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں ہے، بلکہ وہ ذات اقدس تو دائم باقی لا زوال ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں یہ بات سمجھائی کہ یہ ستارہ خدا نہیں بن سکتا۔ کہتے ہیں کہ وہ زہرہ کی عبادت کیا کرتے تھے، پھر آپ چاند کی طرف متوجہ ہوئے جس کی روشنی اور چمک دمک زہرہ سے کہیں زیادہ ہے، پھر سورج کی طرف متوجہ ہوئے جو تمام اجرام فلکی سے روشنی، خوبصورتی اور حجم میں بڑا نظر آتا ہے۔ آپ نے انہیں متوجہ کر کے فرمایا کہ یہ سورج جس کی روشنی سے زمین کا وسیع خطہ چمک اٹھتا ہے، قادر مطلق خدا کے ہاتھ میں مسخر ہے۔ اس ذات نے اس کو محور اور مرکز متعین کیا ہے جس پر یہ گردش کناں ہے۔ یہ اسی کی سند گیری کا کمال اور اس کی کمال قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ خدا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی اس سے پہلے، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو جب آپ نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پوجا پر تم جمے بیٹھے ہو؟ بولے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کہ وہ ان کے پجاری تھے۔ آپ نے فرمایا، بے شک مبتلا رہے ہو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آئے ہو یا صرف دل لگی کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، دل لگی نہیں کر رہا، بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے، اور میں اسی پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اور خدا کی قسم، میں بندوبست کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم چلے جاؤ گے پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ پس آپ نے انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالا، مگر ان کے بڑے بت کو کچھ نہ کہا، تاکہ وہ لوگ اس افتدا کے بارے میں اس کی طرف رجوع کریں، اور وہ بولے، کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہیں۔
چند آدمیوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے تو پھر پکڑ کر لاؤ اسے سب لوگوں کے روبرو، شاید وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دے۔ ابراہیم کو پکڑ کر لے گئے تو لوگوں نے پوچھا اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ فرمایا بالکل، ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہوگی، سو ان سے پوچھو اگر یہ گفتگو کی سکت رکھتے ہوں۔ لاجواب ہو کر اپنے دلوں میں غور کرنے لگے، پھر بولے بلا شبہ تم ہی ضیاکار ستمگار ہو۔ پھر وہ اوندے ہو کر اپنی سابقہ گمراہی کی طرف پلٹ گئے اور کہنے لگے تم خوب جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ آپ نے فرمایا نادانو، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بے بس بتوں کی، جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں؟ تم پر نیز ان بتوں پر جن کو تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سب یک زباں ہو کر بولے جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو۔ اس فیصلے کے بعد مشرکین نے حتی الامکان مختلف جگہوں سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہیں، حتیٰ کہ ایک عورت جب بیمار ہوئی تو اس نے نظر مانی کہ اگر میں شفا یاب ہو جاؤں گی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے ایندھن اٹھا لاؤں گی۔ پھر ایک بہت بڑی جگہ تیار کی، اس میں سارا ایندھن جمع کر دیا گیا اور پھر ایندھن کو آگ لگا دی۔ آگ خوب روشن ہو گئی، خوفناک آوازیں بلند ہونے لگیں، لکڑیاں سرخ انگاروں کی شکل اختیار کرنے لگیں اور شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اتنی بلند آگ شاید پہلے کبھی نہ دیکھی گئی ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں بٹھا دیا گیا۔ یہ منجنیق ہیزن نامی ایک کرد نے خاص اس مقصد کے لیے بنائی تھی۔ یہ سب سے پہلے منجنیق ہے جو دنیا میں بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کاریگر کو زمین میں غرق کر دیا، وہ قیامت تک یوں ہی دھنستا جائے گا۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے جکڑ دیے اور آنکھ میں پھینکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان نازک لمحات میں آپ کی زبان مبارک پر اللہ کا ذکر جاری رہا اور آپ برابر پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک حمد و لک الملک لا شریک لہ۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور رب العالمین ہے، تمام تعریف تیرے لیے ہے، بادشاہی صرف تجھے زیباں ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھوں اور پاؤں سے باندھ کر منجنیق میں رکھ کر آگ کے شعلوں میں پھینکا گیا تو آپ کی زبان سے لا محالہ یہ الفاظ نکلے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ منہال بن عمرو سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 سے 50 دن تک آگ کے شعلوں کے درمیان رہے اور آپ نے فرمایا آگ کے ان دنوں اور راتوں سے زیادہ عیش کے دن اور عیش کی راتیں میں نے نہیں دیکھی۔ میں چاہتا تھا کہ کاش میری پوری زندگی اس طرح آگ میں گزر جائے۔ مشرکین نے تو کامیابی کا ارادہ کیا تھا لیکن انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ انہوں نے تو بلندی کی تمنا کی تھی لیکن انہیں پستی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ تو غالب ہونا چاہتے تھے مگر وہ ناکام ہوئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تو آواز دی اے میرے بیٹے، میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ تیرے ارد گرد آگ سے مجھے نجات دے۔ آپ نے فرمایا ہاں آئیے۔ وہ آپ کے پاس جا پہنچی اور آگ کے شعلوں نے انہیں چھوا تک نہیں۔ جب وہ وہاں پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بازوؤں میں پینچ لیا اور بوسے دیے اور پھر واپس آ گئیں۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا ہی میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیشکش کی کہ اے ابراہیم کیا کوئی حاجت ہے؟ فرمایا مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں۔
حضرت ابن عباس اور حضرت نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بارش کے فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا جب حکم ہوگا میں بارش برسا دوں گا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ان چیزوں سے زیادہ تیز ہے۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سلام علی ابراہیم نہ فرماتے تو اس قدر آگ ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ٹھنڈک کی اذیت برداشت نہ کر سکتے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن زمین والے آگ سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، کائنات کے اندر جتنی بھی آگ تھی سب ٹھنڈی ہو گئی، صرف وہ رسی جلی جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تھے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، آپ نے اپنے چہرے کو پونچھا لیکن پسینہ تک نہ آیا تھا۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سایہ کا فرشتہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ آپ آگ کے میدان کے درمیان ایک شاداب باغ میں تشریف فرما تھے جس کے ارد گرد آگ کے شعلے تھے۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شاداب باغ میں ہیں، لیکن نہ تو ان میں ہمت تھی کہ آگ کے ان شعلوں کو عبور کر کے آپ علیہ السلام تک پہنچتے، اور نہ آپ اس باغ و بہار سے باہر آنا چاہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جب اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو کیا خوب کہا، نعم الرب رب کا یا ابراہیم، یعنی اے ابراہیم تیرا پروردگار ہی بہترین پروردگار ہے۔